السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ اپنا عامل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک عامل نے، ایک درویش نے، ایک فقیر نے سورہ یاسین کا عمل دیا۔ یہ عمل ہے، اس کی تعداد 100 سے زیادہ آپ کو پڑھنی پڑے گی اور روزانہ پڑھنی پڑے گی۔ 41 دن کا چلہ ہوگا، آپ کے سامنے موکلات آئیں گے، اسی لگن سے موکلات آئیں گے میرے سامنے۔ موکلات کا تو سنا تھا، جنات کا سنا تھا، آگ سے بنے ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنی تپش ہوتی ہے اس کے اندر۔ ہاں ایسا ہی ہے، آگ ہوتی ہے، آتے ہیں سامنے، ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں۔ ایک چلہ کیا، کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ دوسرا چلہ کیا، پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ 100 کی تعداد، 15 گھنٹے 16 گھنٹے کی پڑھائی عام بندے کے لیے، جن کی سپیڈ ہے وہ تو 5-6 گھنٹے میں، لیکن جو نارمل بندہ ہو 15 گھنٹے پڑھائی قبرستان میں، ویرانے میں، بیابان میں۔ 3 چلے کی 41 دن کی، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ استاذ پہ غصہ تو آیا، مرشد پہ غصہ آیا، یہ کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کئی چلوں کے بعد، 5-6 چلوں کے بعد ایک دفعہ کیا تھا، ایک عجیب منظر سورہ یاسین کے موکل کا، بڑے بڑے سینگ، عجیب و غریب دانت، آگ کا ایک بہت بڑا لاوا، اور ایک عجیب سی کشمکش، پیچھے کا نظام، اتنی گرمائش، اتنی تپش کہ اس آگ میں جل کے راکھ ہو جائے۔ لیکن ایک حصار تھا، اور اس حصار کو یاسین کا حصار کہتے ہیں۔ سورہ یاسین کا حصار لگا ہوا تھا، ایسے آرام سے بیٹھا ہوا تھا جس طرح فریج کے اندر ٹھنڈک تو ہوتی ہے لیکن فریج سے باہر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ کمرے کے اندر اے سی کا بہت اپنا عروج ہوتا ہے، لیکن اے سی سے باہر، کمرے سے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی تھا، حصار کے اندر مطمئن، لیکن باہر کی چیزیں راکھ کی جل ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہے، تپش سے جل رہی ہے۔ ان کی گرمائش اتنی تھی، ان کی تپش اتنی تھی۔ سامنے آیا، ہاں بلایا، چیک کر رہے تھے، کتنے چلے کرو گے، کتنا کر سکتے ہو، کتنا ہمیں برداشت کرنے کی قوت کرتے ہو۔ 40 دن کا چلہ گیا، ٹھیک ہے آ سکتے تھے، لیکن اس تپش میں آپ جل کے راکھ ہو جاتے۔ پھر دوسری چلہ کیا، 41 دن کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے بہت کمی تھی، کچے تھے، اینٹ کو ابھی آگ نہیں لگی تھی پوری۔ پھر 41 دن کا چلہ کیا، خیال آیا چلو تھوڑی بہت اس کی مدد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پلا مدد کی تھی نا، یاد ہے؟ ہاں کی تھی۔ اچھا وہ آپ نے کی تھی، میں تو سوچ رہا تھا میری تھی۔ نہیں، ہم نے کی تھی، ہم نے آپ کے کام میں دخل اندازی کی، آپ کے کام میں جو رکاوٹ تھی ہم نے ختم کی۔ ہاں اچھا، آپ کا بڑا بڑا شکریہ، ویسے مجھے احساس نہیں تھا اس بات کا۔ ہوتا بھی کیوں، آپ بدگمان جو تھے، آپ تو اپنے استاد، مرید، مرشد ان کو گالیاں دے رہے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے اتنے سارا وقت میرا برباد کیا اور ابھی تک میرا کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو معاف کیا، کیونکہ لگن تھا، ولولہ تھا، اللہ کی کلام پڑھ رہا تھا۔ اس طرح آپ کی محنت کو رائگاں نہیں کر سکتے۔ آپ کو تسلی دی، آپ کے دل کو بہلایا۔ اچھا اب کیوں بلایا؟ دل کر رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کو۔ سنا تھا سورہ یاسین کے موکلات بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ ہاں بندے کو اٹھا سکتے ہوں، ہاں اٹھا سکتے ہیں، لیکن اٹھائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کا برتن ہی اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں۔ آپ اس چیز تک پہنچے ہی نہیں ہو کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ کئی سالوں کی محنت، کئی لوگوں کی خدمت، کئی مسجدوں کو آباد کرنا۔ اچھا یہ تو واقعی میری بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی شرائط کیا ہے؟ بس شرائط یہی ہے کہ سورہ یاسین کو مطلوبہ تعداد میں آپ کو روزانہ اتنا پڑھنا پڑے گا، ورنہ ہم چلے جائیں گے، ہم ناراض ہو جائیں گے، یا ہم آپ کو نقصان دیتے رہیں گے۔ نہیں، مجھے نقصان نہ دو، میرے نقصان سے آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے واقعی میں ہی نقصان ہوگا۔ اچھا ہم ایک محسوس وقت کے بعد آپ سے پھر چلے جائیں گے اگر آپ نے مستقل اس عمل کو نہیں پڑھا۔ اچھا اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ حادثہ ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں، میں ڈپریشن میں چلا جاؤں، میں پریشانی میں چلا جاؤں، میرے اعمال چھوٹ جائے، ایسا وقت ہم لائیں گے نہیں۔ ہاں آپ خود اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، آپ گناہوں کی طرف خود بخود جاتے رہو گے، ایسا ہی ہوگا۔ پھر ہم اپنے اعمال کو خود آپ سے چھین لیں گے، اپنی سورہ یاسین کو خود آپ سے چھین لیں گے۔ اچھا کیا کر سکتے ہو؟ اگر دوسروں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو کیا کر سکتے ہو؟ قبرستان کے اندر
جتنی بھی موکلات ہوں گے، جتنی بھی تعویذات دفن ہوں گے، ایک پل میں اس کو لا کے راکھ کر سکتی ہیں، برباد کر سکتی ہیں۔ جس عامل نے جادو کیا ہوگا اس پہ پلٹا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ اس شخص کی جادو کو ختم کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں جس نے تعویذات کو دفن کیا ہوگا۔ کسی بھی چیز پہ، کتے کی کھوپڑی پہ، خنزیر کی کھوپڑی پہ، کسی اور چیز پہ کیا ہوگا، ہم اس کو برباد کر دیں گے، راکھ کر دیں گے۔ اچھا، آپ لوگ کے غذا کیا ہے؟ گوشت کھاتے ہیں، خوشبو کھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ انسانوں کی دنیا میں وابستہ بہت ساری چیزیں، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں وہ نقصان دیتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے بنا کے دیں تو پھر بھی تھوڑی بہت آپ کی برکتیں، ہماری پڑھائی ہمیں واپس مل جائے گی۔ لیکن اگر وہی چیزیں بازار سے بنی بنائی لاگے یا ہمیں کھلائیں گے یا بازار جا کے کھلائیں گے تو شاید ہمیں کچھ نقصان ہو، ہمیں کوئی تکلیف ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز اور دلیل یہ ہے کہ بے نمازی ہیں، گندے ہاتھ ہیں، صفائی نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ ہاتھ سے اگر کام کرتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے ہیں، زبان کو دوسروں کی سوچوں میں، غلط خیالات میں ڈال کے اپنا کھانا پکاتے ہیں۔ کہاں کا ذائقہ ملے گا، کہاں کا سکون ملے گا، کہاں کا راحت ملے گا؟ اچھا، ہر وقت میں آپ کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ایک وقت ہمیں کھانا کھلا دے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا خوش کر دیتے ہیں کہ دوسرے وقت کا کھانا آپ ہمیں خود بخود دیتے ہو۔ اچھا، کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک دفعہ اگر آپ ہمیں کھانا کھلا دیتے ہیں تو دوسری دفعہ آپ کے پاس اتنی دولت، اتنی رزق، اتنی چیزیں آ جاتی ہے کہ اس سے اچھا کھانا آپ کو مل جاتا ہے، آپ کا پسندیدہ کھانا مل جاتے ہیں تو ہمیں آپ دے دیتے ہو، کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرے کوئی اور بھی دوست ہیں اور اس لیے ہمیں دینا چاہیے۔ اچھا، اگر میرے اوپر برے حالات آ جائے تو اس سے نکلیں گے کیسے؟ یہی اعمال کریں گے، یہی پڑھائی کریں گے، آپ نکل جاؤ گے۔ پھر بھی اگر نہیں نکلتا پھر پڑھائی کر لو، پھر بھی اگر نہیں نکلتا اپنے ماحول کو درست کر لو۔ آپ کس ماحول میں ہو؟ مرشد کے پاس جاؤ، استاد سے رہنمائی لو، ہم سے رہنمائی لو۔ ہاں، آپ لوگ حاضر نہ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ یا آپ لوگوں کی حاضری کے انداز کیا ہے؟ ہم خواب میں بھی آتے ہیں، ہم بظاہر بھی آتے ہیں، ہم بچے کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، ہم خود آپ کے دل میں بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، میرے دل میں آؤ گے، کیسے آؤ گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ کے دل میں اس طرح آئیں گے، آپ بالکل صحیح نارمل بیٹھے ہو، بیٹھے بیٹھائے آپ کو خیال آتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کو جانا چاہیے کیونکہ وہ خم ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ بالکل نارمل بیٹھے ہو، آپ کو بیٹھے بیٹھائے خیال آتا ہے مجھے چیز کھانی چاہیے، شدت سے دل کر رہا ہے، آپ کو چیز کھانی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے بھوکے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کا دل کرتا ہے، ہمارے بچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ بڑے ہم ویسے اس طرح کام نہیں کرتے، لیکن بعض دفعہ بچے کہتے ہیں ہمیں انکل سے چیز لینی ہے، ہمیں استاد سے چیز لینی ہے، ہمیں جس نے بلایا ہے ہمیں اس سے کچھ چیز لینی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کچھ کھیلنا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ان کا دل باہر جانے کو کرتا ہے، کبھی کبھار ان کا دل چیزیں کھانے کو کرتا ہے، کبھی کبھار ان کا دل رونے کو کرتا ہے، آپ کے ساتھ آ کے رو بھی لیتے ہیں، ہنس بھی لیتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، ان کی علامات یہی علامات ہیں جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، آپ کی آنے کی، آپ کی حاضری کی، آپ کو بلانے کے طریقہ کار صرف ہماری طرف توجہ کر کے سورہ یاسین کی کوئی بھی آیات یا سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا شروع کر لیں، ہم خود حاضر ہو جائیں گے۔ وہ کسی بھی روپ میں، آپ کے اندر کی روپ میں، آپ کے اندر کی حاضری میں، یا کسی بھی سائے میں، یا کسی سامنے والے انسان میں جو آپ کو فوراً بتا دے، آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن آپ کو بتا دے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی بتا دو کہ ویسے ہر بندے کے اندر ہم جاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جس کے اندر چلے جاتے ہیں اس میں اپنا اثر چھوڑتے ہیں، اپنا تاثیر چھوڑتے ہیں، لہٰذا ہم ہر بندے کے جسم کو اپناتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری برکتیں ان میں جاتی ہیں، پھر ہماری تاثیر کم ہو جاتی ہے، ان کی نحوست ہماری طرف آتی ہے، ہماری تاثیر اور کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم ایک چیز کا انتخاب کرتے ہیں، یا خود آپ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، یا آپ نے اتنا بڑا چلہ کیا تو ہم بذات خود آپ سے بات چیت ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مختلف طریقہ کار ہوں گا، یہ وقت کے ساتھ آپ خود کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ تھی سورہ یاسین کے موکلات کی حاضری اور عمل کے ساتھ بات چیت۔ انشاءاللہ تعالی میں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موکلات سے مکالمے پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔